کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے نا جب زندگی تو چل رہی ہوتی ہے مگر اندر سے لگتا ہے جیسے سب کچھ رک گیا ہو. نہ دل میں پہلے جیسا شوق رہتا ہے نہ دماغ میں پہلے جیسی کلیئرٹی. اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ باہر سے سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر ایک خاموش تباہی چل رہی ہوتی ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے لیکن اٹھنے کا دل نہیں کرتا. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا اور تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا کیونکہ مسئلہ ایک نہیں ہوتا، مسئلہ پوری زندگی ہوتی ہے. کبھی کیریئر رک جاتا ہے، کبھی بزنس ڈوب جاتا ہے، کبھی ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے، کبھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان خود اپنے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور خاموشی سے صرف ایک سوال کرتا ہے، اب دوبارہ کہاں سے شروع کروں؟ اگر تم اس وقت یہی محسوس کر رہے ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ آج بات موٹیویشن کی نہیں ہوگی، آج بات حقیقت کی ہوگی. آج بات اس درد کی ہوگی جسے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لاتے. اور آج ہم بات کریں گے جب لائف رک جائے تو زیرو سے دوبارہ شروع کیسے کیا جائے. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو، زندگی میں لاسز آنا فیلئر نہیں ہوتا. اصل فیلئر یہ نہیں کہ تم گر گئے، اصل فیلئر یہ ہے کہ تم نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ اب اٹھنا ممکن نہیں. ہمارے معاشرے میں لاکھوں لوگ اس وقت یہی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بار بار فیل ہو رہا ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی، کوئی گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز کے بوجھ میں دب گیا ہے، کوئی قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اپنے خوابوں کے جنازے خود اٹھا رہا ہے. اور باہر سے سب کہتے ہیں یار اسٹرانگ بنو، پازیٹیو سوچو، وقت بدل جائے گا. لیکن سچ یہ ہے کہ جب اندر سب کچھ ٹوٹ رہا ہو تو پازیٹیو سوچنا بھی لگژری لگتا ہے. اور یہیں سے اصل جنگ شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب لائف رکتی ہے نا تو انسان صرف حالات سے نہیں لڑتا، وہ اپنے دماغ سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. ایک آواز کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم ختم ہو گئے ہو، سب آگے نکل گئے ہیں، تم پیچھے رہ گئے ہو. اور دوسری آواز بہت دھیمی ہوتی ہے، وہ صرف اتنا کہتی ہے ابھی سب ختم نہیں ہوا. فرق صرف اتنا ہے تم کس آواز کو طاقت دیتے ہو. دیکھو، زیرو سے دوبارہ شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ تمہارے حساب سے نہیں چلا. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں، اچھے نمبر لاؤ، اچھی جاب ملے گی، اچھی جاب ہوگی تو لائف سیٹ ہو جائے گی. لیکن حقیقت میں لائف کسی فارمولا پر نہیں چلتی. کبھی اچھے لوگ ہار جاتے ہیں، کبھی محنت کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی خواب سچے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں. اور پھر انسان سوچتا ہے میں نے غلط کیا کیا تھا؟ شاید کچھ نہیں، شاید یہ زندگی تمہیں توڑ نہیں رہی، شاید یہ زندگی تمہیں بنا رہی ہے. سوچو، جب موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، زندگی بھی کبھی کبھی ایسی ہی ہوتی ہے. کبھی سسٹم اتنا اوور لوڈ ہو جاتا ہے کہ پرانا ورژن مزید چل ہی نہیں سکتا اور تب ریسٹارٹ ضروری ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ریسٹارٹ میں ایگو مر جاتی ہے. تمہیں ماننا پڑتا ہے کہ ہاں میں گر گیا ہوں، ہاں میں وہاں نہیں پہنچا جہاں سوچا تھا، ہاں مجھے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اور یہی سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ دوبارہ شروع کرنا محنت سے زیادہ ایگو کے خلاف جنگ ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں زیرو سے دوبارہ شروع کرنے کے اصولوں کی. پہلا اصول، حقیقت کو قبول کرو، اپنے آپ سے سچ بولو. اگر بزنس نہیں چل رہا تو خود کو دھوکہ مت دو. اگر پڑھائی نہیں ہو رہی تو بہانے مت بناؤ. اگر ریلیشن شپ ختم ہو گیا تو بار بار پرانے میسیجز مت پڑھو. جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا. اور یہ جملہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے قبول کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے. لیکن یاد رکھو، انکار جتنا لمبا ہوگا ریکوری اتنی دیر سے شروع ہوگی. دوسرا اصول، اپنی ویلیو کو اپنی کرنٹ حالت سے مت جوڑو. یہ بہت ضروری ہے. تم اس لیے بے قیمت نہیں ہو کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. تم اس لیے ناکام نہیں ہو کیونکہ ایک امتحان کلیئر نہیں ہوا. تم اس لیے ختم نہیں ہوئے کیونکہ کچھ لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے. تمہاری زندگی کے کچھ بیڈ فیزز تمہاری پوری آئیڈینٹی نہیں بنا سکتے. لیکن انسان یہی غلطی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بزنس فیل ہو گیا اور کچھ دن بعد یہی جملہ بدل جاتا ہے، میں فیل ہو گیا. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. تمہاری کوشش ناکام ہو سکتی ہے، تم نہیں. تیسرا اصول، چھوٹا شروع کرو. لوگ زیرو سے اس لیے نہیں اٹھتے کیونکہ وہ دوبارہ بھی بہت بڑا جمپ لینا چاہتے ہیں، جبکہ اصل راستہ چھوٹا ہوتا ہے. اگر پڑھائی چھوٹ گئی تو صرف 20 منٹ پڑھو. اگر جم چھوٹ گیا تو آج صرف 10 منٹ پش اپ کرو. اگر بزنس بند ہو گیا تو آج صرف ایک آئیڈیا لکھو. اگر زندگی بے معنی لگ رہی ہے تو آج صرف بستر سے اٹھ جاؤ. یہ چھوٹے قدم مذاق نہیں ہوتے. یہی چھوٹے قدم دماغ کو دوبارہ یقین دلاتے ہیں کہ میں ابھی بھی کچھ کر سکتا ہوں. اور یہی یقین واپسی کی پہلی اینٹ ہوتا ہے. چوتھا اصول،
اپنی ہیلنگ کی جلدی مت کرو. بہت لوگ جلدی اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اندر درد رہتا ہے اور دبا ہوا درد بعد میں اور خطرناک شکل میں نکلتا ہے. اگر دل ٹوٹا ہے تو دکھ محسوس کرو. اگر کوئی خواب ٹوٹا ہے تو خاموشی میں بیٹھو. اگر زندگی بکھری ہے تو خود کو وقت دو. ہیلنگ کمزوری نہیں ہوتی, ہیلنگ وہ پروسیس ہوتا ہے جہاں تم دوبارہ بن رہے ہوتے ہو. اور آخر میں ایک اور بات, اگر تم واقعی زیرو سے اٹھنا چاہتے ہو تو آج سے یہ 5 وعدے خود سے کرو. پہلا وعدہ, میں اپنی موجودہ حالت کو اپنی آخری منزل نہیں مانوں گا. دوسرا وعدہ, میں کمپیرزن بند کروں گا. تیسرا وعدہ, میں روز ایک چھوٹا قدم ضرور اٹھاؤں گا. چوتھا وعدہ, میں اپنے آپ کو ناکامی سے ڈیفائن نہیں کروں گا. پانچواں وعدہ, میں دوبارہ شروع کرنے سے نہیں ڈروں گا. یاد رکھو, کبھی کبھی زندگی تمہیں اس لیے نہیں روکتی کہ تم ختم ہو جاؤ. کبھی کبھی زندگی تمہیں اس لیے روکتی ہے تاکہ تم غلط راستے سے واپس آ سکو. اور اگر تم آج ٹوٹے ہوئے ہو, خالی ہو, کنفیوزڈ ہو, تو شاید یہی تمہارا نیا آغاز ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اگر آج تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے اندر کچھ نہیں بچا. ممکن ہے پاکٹ خالی ہو مگر دل ابھی زندہ ہو. ممکن ہے خواب ٹوٹ گئے ہوں مگر خواب دیکھنے والا ابھی بھی زندہ ہو. اور جب تک تم زندہ ہو کہانی ختم نہیں ہوئی. دنیا تمہیں آج اگنور کر سکتی ہے, لوگ تمہیں ناکام کہہ سکتے ہیں, رشتے تمہیں چھوڑ سکتے ہیں, وقت تمہارے خلاف جا سکتا ہے, لیکن اگر تم نے خود کو نہیں چھوڑا تو ایک دن یہی دنیا تمہاری واپسی دیکھے گی. اور یاد رکھنا, واپس وہی لوگ آتے ہیں جو خاموشی میں ہار ماننے کی بجائے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تم یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہو تو شاید تم ابھی ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہو. تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھو تاکہ آج تم خود سے وعدہ کرو کہ چاہے کتنی بار گرنا پڑے میں زیرو سے بھی دوبارہ شروع کروں گا. اور اگر یہ بات دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو کسی ایک ایسے انسان تک ضرور پہنچاؤ جو باہر سے خاموش ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہے.